اللهم صل على سيدنا وعلى آل سيدنا وبارك وسلم. اللهم رب الحل والحرام ورب البيت الحرام ورب المشعر الحرام ورب الركن والمقام أبلغ لسيدنا ومولانا محمد من السلام. اللهم صل على سيدنا ونبينا مولانا محمد وبارك وسلم عليه. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. صدق الله مولانا العظيم. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا علیہ وآلہ. انسانی جسم میں ایک لوتھڑا ہے جس کو فارسی زبان میں دل کہتے ہیں اور عربی زبان میں قلب کہتے ہیں. اس قلب کی، دل کی بہت ساری قسمیں ہیں. میرے اس واعظ کے بعد میں نے بھی جائزہ کرنا ہے اپنا اور آپ نے بھی کہ میرا دل کس قبیل سے ہے، میرے دل کی جو صورتحال ہے وہ کس درجے کی ہے. اگر وہ دل جو اللہ کو مطلوب ہے، اللہ کا مقصود ہے، اگر وہ دل نصیب ہے پھر تو ٹھیک ہے. اگر وہ دل نہیں ہے تو پھر اس آگ کے لیے تیار رہنا چاہیے جس کو قرآن نے کہا ہے التی تطلع علی الافئدہ، وہ آگ جو انسانوں کے دلوں پہ چڑھ جانے والی ہے. اس آگ سے 4 قسم کے دل مستثنا ہیں. 4 قسم کے دل مستثنا ہوں گے اس آگ سے. بقایا جو لوگ ہوں گے وہ اس بھٹی سے ضرور گزریں گے. اس لیے جو دل کی محنت ہے اور اس محنت کے نتیجے میں جو اخلاق اور جو کردار، جو زندگی اللہ کو مطلوب ہے اور جو زندگی بندے کی مقصود ہونی چاہیے، جس زندگی کو دیکھ کر اللہ کے نبی خوش ہوں گے، اس کو اپنے جائزے میں لانا ہے کہ وہ زندگی میری ہے یا نہیں ہے. اس میں سب سے پہلا جو دل اللہ کو مقصود ہے وہ ہے قلب سلیم. قلب سلیم، سالم دل. سالم دل کون سا ہوتا ہے؟ سالم دل وہ ہوتا ہے جو ہر طرح کے وہم و تفکرات سے جو اللہ کی ذات کے متعلق پیدا ہوں اور اللہ کی ذات کی طرف سے آنے والے احکامات پر تردد ہو اور اس عمل میں دشواری پیش آتی ہو تو یہ سمجھے کہ قلب سلیم نہیں ہے. یہ حکم ربی، حکم نبوت جب متوجہ ہوا تو اس کی دل و زبان سے ہر طرح کا وہمہ ختم ہو گیا اور گویا اس کے دل و زبان سے یہ نکلا سر تسلیم خم ہیں جو مزاج یارا ہے. سر تسلیم خم ہیں جو مزاج یارا ہے. اللہ کا کہنا ہے یہ، نبی کا کہنا ہے یہ،
تو اللہ اور نبی کی بات کے بعد بات ختم. اللہ کی چاہت، نبی کی چاہت جس کو نصیب ہو گئی، جس کو یہ دولت مل گئی، وہی ہے قلب سلیم کا حامل. اب اللہ کی بات بھی اور نبی کی بات میں اس کو دشواری پیش آ رہی ہے، اس کے فہم میں آ رہی ہے، اس کے عمل میں آ رہی ہے، تو سمجھ جائے کہ میرا بہت سارا کام باقی ہے ابھی. اور خدا نہ خواستہ میں اگر اس حال سے دنیا سے چلا جاتا ہوں کہ مجھے قلب سلیم کی دولت نصیب نہیں ہے، تو دوستو ایک تو موت کا وقت، برزخ کا زمانہ، محشر کا دور، اس سارے سفر میں نہ جانے کتنے سو سال مجھے دشواری ہو، اور پھر آگے جب فضلوں کا سلسلہ شروع ہو، جنت اور دوزخ والا، اور نہ جانے میں ایمان کی اس جھوٹی تصدیق میں کتنا زمانہ جہنم میں گزاروں. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ تو قلب سلیم، دل کا سالم رہنا، دو بیماریوں کو ساتھ اللہ نے ذکر کیا، اور جو انسانی فطرت میں شامل ہو گئی ہیں، مال کی محبت، بیٹوں کی محبت، اور اس کو اللہ نے فرمایا یہ تمہیں نفع نہیں دیں گی، اور اس محبت کو اسی درجے میں رکھنا چاہیے جس درجے میں اللہ کا حکم ہے. یعنی مالدار ہے تو مال کے کمانے میں خیال رکھے، خرچ کرنے میں خیال رکھے، اور پھر اس مال پر جو اللہ کے حق ہیں ان کو ادا کرے، تو یہ مال اس کو نقصان نہیں دے گا. اور بیٹوں کی محبت میں، اولاد کی محبت میں آ کر ایسا کوئی فیصلہ نہ کرے جو اللہ کی منشا و مرضی کے خلاف ہو. جیسے بیٹوں کو ساری وراثت دے دے اور بیٹیوں کو محروم کر دے، بیٹوں کے ساتھ امتیازی تعلق رکھے اور بیٹیوں کے ساتھ نہ رکھے، یہ بھی اس درجے میں آتے ہیں لوگ. بیٹیوں کو محروم کر دے اور بیٹوں کو سر پہ چڑھا کے رکھ دے. اللہ نے اس بیماری کا بھی زبردست فرق بیان کر کے سمجھایا کہ یہ تمہیں نفع نہیں دیں گے. یہ میں اپنے موضوع سے ہٹ نہ جاؤں، بات اللہ نے جو دل میں ڈالی ہے میں اسی پہ بات کروں، لیکن اس معاشرے کا بہت بڑا المیہ ہے، یہ بہت بڑا المیہ ہے کہ بیٹیوں کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے، اور والدین کی زندگی کا اخیر دور جب بہوؤں اور بیٹوں سے دھکے و مکے لگتے ہیں، مایوسی ہوتی ہے، تو ماں باپ کو سنبھالنے والیاں بھی اور سراہنے کھڑے ہو کر رونے والی بھی بیٹیاں ہی ہوتی ہیں. یہ تجربہ ہے، یہ تجربے میں آئی ہے یہ بات. تو اس محبت کے اس بیلنس کو، اس اعتدال کو بھی پیش نظر رکھنا چاہیے کہ کوئی ایسا کام نہ کرے، کوئی ایسی حرکت سرزد نہ ہو اس سے جس سے حد سے تجاوز ہو جائے. محبت حد سے تجاوز ہو، اگر یہ حد سے تجاوز ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میرا قلب جو ہے وہ قلب سلیم نہیں ہے. اور جس محبت میں آ کر میں نے یہ سب کچھ کیا ہے، سب سے بڑا دھوکہ مجھے اسی محبت سے لگے گا. سب سے زیادہ شکایت مجھے انہی سے ہوگی پھر، اور وہ ایسا وقت ہوگا کہ میں زندگی اور موت کی کشمکش میں کر بھی کچھ نہیں سکتا. اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھتے دیکھتے بندہ وہ ضرور خوار اور ذلیل ہو کے رہے گا. ایسا ہو نہیں سکتا. یہ
یعنی حکم الہی کو سمجھا کیا ہے، تعلیمات نبوت کو سمجھا کیا ہے اس نے؟ یعنی ایسی ویسی بات تھوڑی ہے یہ، ایک آدمی کو حلال حرام کی تمیز نہ ہو، جھوٹ سچ کی تمیز نہ ہو، حق اور باطل کی تمیز نہ ہو۔ ہم ایسی بے ڈھنگی زندگی گزارنے کے لیے اللہ نے تھوڑی بھیجا ہمیں۔ تو یہ دو بیماریاں، یوم لا ینفع مال ولا بنون، اس دن کی ہولناکی کا ذکر ہے یہ، جس دن یہ دو محبتیں کوئی فائدہ نہیں دیں گی۔ جس نے مال کی زکوٰۃ نہیں دی وہ گنجا سانپ بن کر گلے میں پڑا ہے، کبھی ایک طرف سے ڈس رہا ہے کبھی دوسری طرف سے ڈس رہا ہے، اور یہ اس سانپ کو گلے سے اتارنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن وہ سانپ اس کو ڈسے جا رہا ہے، کھائے جا رہا ہے، اور یہ اس سے کہتا ہے میری جان چھوڑ، کون ہے تو؟ وہ کہتا ہے میں کوئی سانپ تھوڑا ہی ہوں، میں تو تیرا وہ مال ہوں جس مال کی تو نے زکوٰۃ نہیں دی، جس مال سے تو نے اللہ کے حقوق کو ضائع کیا، میں وہ چیز ہوں۔ المیہ یہ ہے کہ جس آدمی کے پاس پیسہ نہیں ہوتا، ایک تو وہ پیسہ کمانے میں طریقہ کار غلط اختیار کرتا ہے، اب پیسہ اگر آ گیا پھر اس کا خرچ غلط کرتا ہے، اور جس کو اللہ تعالیٰ نے حلال طور پہ وسعت دے دے، اللہ فتوحات کا دروازہ کھول دے، گویا اس پر انعام ہوا ہے، انعام، اور جس کو انعام ربی اس پہ شروع ہو، اس کو چاہیے کہ وہ اپنے منعم کا زیادہ شکر ادا کرے کہ میرے مالک نے مجھ پر رحم کر دیا، فضل کر دیے۔ معاشرے میں جو تندرست لوگ ہیں، پریشان ہیں، مقروض ہیں، جن کو کھلے طریقے سے کھانا پینا میسر نہیں، اللہ نے مجھے ان میں نہیں رکھا، اور میرے رزق کو اللہ نے کسی مشقت سے نہیں جوڑا، کسی پریشانی سے نہیں جوڑا، لیکن اس کا خیال نہیں ہے۔ یہ مال اب بڑا نقصان کرے گا، وقت نے ثابت کیا ہے کہ ایسا بہت نقصان ہوا ہے۔ تو یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم، نہ یہ مال نفع دے گا نہ یہ بیٹے نفع دیں گے، جن کی خاطر حلال حرام کی پرواہ نہیں کی، حلال حرام کو نہیں دیکھا۔ اب یقین کریں، اگر کسی کے دل میں عقل ہو نا، انسان کو تھوڑی سی عقل اور سلیم دل ہو تھوڑا سا، باپ کا مر جانا بہت بڑی نصیحت ہے۔ جس آدمی کا باپ نہ ہو نا سر پہ، جس آدمی کی ماں مر جائے، اگر کوئی آدمی ان دو صدموں کو دیکھنے کے بعد بھی انسان نہیں بنا نا، تو اس کے انسان بننے میں بہت وقت لگے گا، کیونکہ موت بہت بڑا واعظ ہے، بڑی نصیحت ہے۔ کسی عارف سے کسی مرید نے پوچھا کہ حضرت کوئی نصیحت کریں، فرمایا تیرے ماں باپ زندہ ہیں؟ اس نے کہا وہ تو فوت ہو گئے۔ فرمایا پہلا بیوقوف مرید دیکھا ہے میں نے جس کے ماں باپ بھی مر گئے اور اس کے بعد بھی یہ مجھ سے نصیحت مانگتا ہے۔ تجھے پتہ نہیں کہ یہ مر گئے، میں بچاؤں گا؟ اسی صحن میں، اسی برآمدے میں، انہی کمروں میں وہ رہا کرتے تھے، اب نہیں ہیں تو میں رہوں گا۔ ایک آدمی کی موت کا صدمہ مجھے بہت زیادہ ہوا، تب یہ چیز ہوتی ہے نا۔ ہمارے ایک دوست سے فوت ہو گئے، بہت بڑے وقت کے بعد یاد آئی مجھے، یہ بیٹوں کے عنوان سے، بڑی ذمہ داری سے مسجد میں بیٹھ کے بات کر رہا ہوں۔ اتنی افسوسناک بات ہے، باپ کی میت پڑی ہوئی ہے، بیٹا موبائل میں گیمیں کھیل رہا ہے۔ بیٹا موبائل میں گیمیں کھیل رہا ہے، مجھ سے رہا نہ گیا،
میں نے کہا اس کو دفن تو ہونے دیتے نا، ہم اتنے دور سے آئے ہیں اس صدمے میں کہ آپ کے والد فوت ہوئے، آپ کو حوصلہ دیں کہ وہ ہمارے دوست تھے، آپ ہمارے بچوں کی جگہ ہو۔ تو تمہاری اس حرکت کو دیکھ کے مجھے بہت صدمہ ہوا، اور میں یہ صدمہ اپنے ساتھ لے کے جا رہا ہوں۔ آپ کو میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ میں نے کہا پتہ نہیں کن کن حسرتوں کے ساتھ تمہارے لیے اس نے کیا کچھ کیا ہوگا، ورنہ اپنے لیے 2 روٹی کما کے کھانا تو اتنا مسئلہ نہیں ہے، یہ ذلیل تو آدمی اولاد کے لیے ہوتا ہے سارا، جھوٹ سچ بھی اور سارے۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ اس بات پہ غور کرنا ہے، بڑی سخت بات ہے، یہ بڑی پریشان کن بات ہے یہ۔ نہ جانے ہمارے مرنے کے بعد ابھی قبر میں بھی تدفین نہیں ہوئی، چلو غفلت تو آتی ہے بعد میں، آئے گئی 6 مہینے بعد آئی، 2 مہینے بعد آئی، بھول جاتا ہے آدمی کچھ نہ کچھ صدمہ، لیکن یہ بڑا المیہ ہے کہ نہیں ہے یہ؟ تو یہ دنیا میں اللہ دکھا رہے ہیں کہ یوم لا ینفع مال ولا بنون، جس کے لیے تم نے ذلیل ہوئے، جس کے پیچھے تم خوار ہوئے، انہوں نے یہ حال کیا تمہارا، اور مر جائیں تو مدرسے کے طلباء فقراء ان کو کہیں گے تم قرآن پڑھو اس پر، ان مسافروں نے تو پڑھنا ہی ہے، کس نے پڑھنا ہے، کون پڑھتا ہے؟ لیکن چاہیے تو یہ تھا کہ تم اپنے باپ کا جنازہ پڑھاتے، باپ کے سرانے کھڑے ہو کر تلقین پڑھتے اور باپ کے لیے دعائے مغفرت کرتے، لیکن تمہاری حالت تو یہ ہوئی کہ تمہیں تو جنازے کی 4 تکبیروں کا بھی صحیح پتہ نہیں، تمہیں تو یہ بھی پتہ نہیں کہ باپ کی رخصتی کیسے ہوگی، ماں کو کیسے رخصت کیا جاتا ہے، بہن بھائیوں کو کیسے رخصت کیا جاتا ہے، اور میں نے ان کے ساتھ کیا تعلق رکھا تھا دنیا میں۔ اب اخیر وقت رخصت ہونے کا وقت آیا تھا، اور اس وقت بھی میری بے وفائی کا عالم یہ ہے کہ اس وقت بھی میں دنیا میں لگا ہوا ہوں، اس وقت بھی میری حالت ٹھیک نہیں ہے۔ قابل افسوس بات ہے کہ نہیں ہے دوستو؟ سمجھ جاؤ وقت سے پہلے، اس وقت کے آنے سے پہلے پہلے جب ہمارا نام تبدیل ہو جائے گا، ہمارا نام میت رکھ دیا جائے گا، ہمارے لباس کو نکال دیں گے، ہمارے منہ کو باندھ دیں گے، سوائے حسرت اور بے بسی کے اس وقت ہمارے پاس اور کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اس وقت کے آنے سے پہلے پہلے اس دل کے لوسڑے کو ٹھیک رکھنا ہے، تاکہ یہ حد اعتدال سے باہر نہ چلا جائے، اور خدا نخواستہ یہ حد اعتدال سے نکل گیا تو کسی کا نقصان نہیں ہوگا، سب سے پہلا نقصان میرا اپنا ہوگا۔ آپ سارے دیندار لوگ بیٹھے ہیں، بعض دینداروں کو دوسروں کی نصیحت کا بڑا غم ہوتا ہے کہ یہ ٹھیک ہو جائے، میری جو نجات ہوگی نا وہ میرے قلب سلیم پر ہوگی، آپ کی نہیں ہوگی۔ نقطہ سمجھ آ رہا ہے آپ کو؟ میری وجہ سے آپ سارے لوگ جنت میں چلے جائیں، مجھے کیا فائدہ ہے؟ اپنا محاسبہ، اپنا احتساب ہر وقت رہے کہ میرا قلب کون سا دل ہے، اس میں سالمیت ہے یا نہیں ہے، اور اگر یہ قلب سلیم نہیں ہے تو اب سب سے پہلا کام مجھے وہ کرنا چاہیے جو قلب سلیم حامل لوگوں کا ہوتا ہے، جن کے اندر قلب سلیم ہوتے ہیں۔ اور قلب سلیم کا حامل شخص جب اللہ کی بارگاہ میں جائے گا نا، اسی کی دوسری قسم کو اللہ نے فرمایا ہے، اور اس قلب کا نام رکھا اللہ نے قلب مطمئنہ۔ یہ جو قلب مطمئنہ ہے نا، پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ملفوظات میں دل کی جو بہت ساری قسمیں لکھی ہیں نا، ان میں ایک قسم قلب مطمئنہ بھی فرمائی ہے۔ یہ جو قلب مطمئنہ ہے، قلب مطمئنہ بھی قلب سلیم کی ایک دوسری شکل ہے، اور قلب منیب بھی اس کی ایک تیسری شکل ہے۔ یہ وہ سارے دل ہیں
دلوں کے اندر رکت بھی ہوتی ہے، رجوع بھی ہوتا ہے، انابت ہوتی ہے، اور اگر کسی وقت عدل بدل ہو جائے، دل کو دل کہتے اس لیے کہ عدل تو بدلتا رہتا ہے، زمانے کے اتار چڑھاؤ اگر اس کو کسی وقت پھسلا دیں تو یہ فوراً منیب ہو جاتا ہے، رجوع کر لیتا اللہ سے، معافی مانگ لیتا، یا اللہ تو معاف کر دے، اللہ تو معاف کر دے۔ لیکن یہ جو قسمیں ہیں، منیب، سلیم اور مطمئنہ، اللہ سے ان کی التجا کرنی چاہیے اور اس کی فکر بھی کرنی چاہیے۔ اور منافقین کے جو دل ہیں، جن کو اللہ نے قرآن میں فرمایا فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم، اس طرح یہ ولہم عذاب علیم۔ مفسر قرآن حضرت مولانا عبد الماجد دریابادی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر ہے، انہوں نے علیم اور عظیم کا فرق بیان کیا ہے۔ کفار کو اللہ نے فرمایا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان کو دردناک عذاب ہوگا کہ ان کے دلوں میں سیدھا سیدھا کفر ہے۔ اور منافقین کا ذکر کر کے فرمایا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، ان کو خدا دکھ دینے والا عذاب دے گا، عذاب بھی ہوگا اور ساتھ دکھی بھی رہیں گے، یہ پریشان رہیں گے بہت۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کا جو قول و اقرار ہے نا وہ منافقین والا ہے۔ کہتے ہیں بادشاہ سود حرام تو ہے پر پیسے کہاں رکھیں، مجبوری ہے ہماری، کیا کر سکتے ہیں۔ یہ منافقین کی علامت ہے۔ زندگی کا بیمہ، زندگی کا بیمہ سمجھتے ہیں؟ یہ جو پالیسیاں ہوتی ہیں، زندگی کا بیمہ کراؤ، کیوں بھائی؟ ہمارے مرنے کے بعد بچے کہاں سے کھائیں گے؟ تمہارا باپ مر گیا تھا، تم نے کہاں سے کھایا؟ تم کہاں سے کھاتے رہے؟ یہ جو دل ہے نا، اس کو اللہ کہتے ہیں کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، یہ ہے زنگ آلود دل، یہ زنگ ہے اس پر، اس کے اندر سے قبولیت حق کی استعداد کو سلب کر دیا گیا ہے، سود کی وجہ سے، حرام کی وجہ سے، حرام کی وجہ سے۔ میں بھول نہ جاؤں، بعض اوقات ہم حلال پیسہ دے کر حرام لے آتے ہیں، حلال دے کر حرام کھاتے ہیں، تو اس کا بھی تمیز ہونی چاہیے کہ جو میں حلال دے رہا ہوں کیا اس کے بدلے میں حرام تو نہیں لے رہا۔ اور بھول نہ جاؤں مسلمانوں، فلسطین کے جو حالات ہیں اس وقت، اسرائیل کی جو بربریت ہے، عالمی طاغوت کی جو حد درجہ سرکشی ہے، اس میں ہماری بے بسی تو ہے ہی ہے۔ مسلم حکمران کو بے بسی نہیں دکھانی چاہیے تھی، ان کا بیان میری طرح نہیں ہونا چاہیے تھا، ان کا بیان ایک سالار کی طرح ہونا چاہیے تھا، ایک مسلمان فاتح اور جرنیل کا ہونا چاہیے تھا، جو ہماری سطح پر آ کے باتیں کرتے ہیں۔ جب ہمارے مسلمانوں پہ ظلم کرنے کی بات ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں ہم وہاں سے نمٹیں گے جہاں سے ان کو پتہ بھی نہیں ہوگا، وہاں سے ہٹ کریں گے جہاں سے ان کو پتہ نہیں ہوگا۔ اپنوں کو مارتے وقت ایسی باتیں کرتے ہیں اور دشمن کو مارتے وقت بیگی بلی بن جاتے ہیں، لومڑ کی طرح سر نیچے کر لیتے ہیں۔ علامہ اقبال نے کہا تھا شہادت ہے مطلوب مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی، دو عالم سے بیگانہ کرتی ہے دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی، پریشاں کاروبار آشنائی، پریشاں تر میری رنگی نوائی، پھر سے میں ڈھونڈتا ہوں لذت وصل، خوش آتا ہے کبھی سوز جدائی۔ جن کو فلسطین اور حماس چبھتی ہے نا، حقیقت میں ان کو شوق شہادت
اور جذبہ جہاد کی لذت سے ناواقف ہیں وہ کہ شہادت کیا ہوتی ہے اور جہاد کیا ہوتا ہے. ان کے سامنے دنیا کھل گئی ہے، اور مادیت دنیا جس پر کھل جائے یہ بھی بہت بڑا عذاب ہوتا ہے آدمی پر، کہ آدمی دوسری کوئی بات سوچ ہی نہیں سکتا. اب ہم اس حد تک تو کر سکتے ہیں کہ اب نہیں، ہمیشہ کی زندگی جتنی باقی ہے یہود کی ہر مصنوعات کو نہیں لیں گے. بولو، یہود کی کسی مصنوعات کو نہیں لیں گے. آپ کہیں گے میری ایک پاؤ لپٹن پتی لینے سے کیا ہوتا ہے؟ آپ کہتے ہیں جی میری ایک سپرائٹ اور کوک پینے سے کیا ہوگا؟ ان سے جا کے پوچھو کیا ہو رہا ہے اس وقت. سر پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ گئے ہیں. کبھی حج کی آفر لگا رہے ہیں آج کل، کبھی عمرے کی آفر لگاتے ہیں کہ پیپسی پہ پیو، اس میں ہم نے عمرے کے ٹوکن رکھے ہوئے ہیں. ظالمو، تم ہر پیپسی کے ڈبے کے ساتھ عمرے کا ٹوکن دو. ہم بہت ہی خوار صحیح، لیکن اتنے خوار بھی نہیں ہے. بہت ہی گناہ گار صحیح، بہت ہی گناہ گار صحیح، لیکن وہ جو لا الہ الا اللہ کی چنگاری ہے نا دل میں، وہ کسی نہ کسی درجے میں موجود ہے. تو کبھی بھی کسی بہکاوے میں نہیں آنا. اب سے لے کر نسلوں کو وصیت کر جاؤ، نصیحت کر جاؤ کہ ہم نے کبھی بھی کفار کی ان مصنوعات کو اور مرزائیوں کی مصنوعات کو کبھی استعمال نہیں کرنا. مرزائیوں کے سارے پیسے رسول اللہ کی ختم نبوت کے خلاف خرچ ہوتے ہیں. یہود کا سارا پیسہ مسلمانوں کی گردنوں پہ خرچ ہوتا ہے، مسلمان بچوں پہ بمباریوں پہ ختم ہوتا ہے. تو ہم یہی کر سکتے ہیں کہ ہم ان کا ایسا معاشی بائیکاٹ کریں کہ ان کی نسلیں یاد رکھیں. اور وہ مسجد اقصیٰ اور فلسطین کا وہ غیور مسلمان جو اب تک ایسا ایمان اور غیرت رکھتا ہے کہ دوستو ہم کتنی جلدی سودے بازیاں کر لیتے ہیں، کتنی جلدی سودے بازی کر لیتے ہیں. جہاں ایک عالمی طاغوت کا نمائندہ یہ کہنے پہ مجبور ہوا کہ یہ تو وہ پاکستانی قوم ہے جو ڈالروں میں ماں کو بھی بیچ دیتے ہیں، ڈالروں پہ بیٹیوں کو بیچ دیتے ہیں. اور کچھ لوگوں نے ایسا کیا جو تاریخ کا داغ ہمیشہ کے لیے ہم پر بنا کے چلے گئے. ہم سر اٹھانے کے قابل نہ رہے، سر اٹھانے کے قابل نہ رہے. لیکن وہ جن کے دلوں میں سلیم دل ہے نا، سلیم دل، میں اگر یہ شعر کہوں نا جو اقبال نے سیدنا حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے بارے میں کہا کہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشے لب بام ابھی. پتہ بھی ہے ہمارے پاس وسائل نہیں ہیں، پتہ بھی ہے کہ ہم مارے جائیں گے، لیکن کس طریقے سے کفار کی صفوں میں گھسے، کفار کی صفوں میں گھس گئے. ان کو ذلیل اور رسوا کیا، اور وہ خوف ان کے دلوں میں بٹھایا. یہ جو کچھ میڈیا پہ دیکھتے ہیں، میں تو فلسطین کے مسلمانوں اور بچوں کے لیے ہر وقت میرا خیال ہے اور مضبوط خیال ہے. یہ جو بچے معصوم کلیاں ہمیں نظر آتی ہیں نا شہید ہوئی، اور جن بیٹیوں اور بہنوں کے جنازے اٹھ رہے ہیں، میں جس وقت ان مناظر کو پہلے تو دیکھتا بھی نہیں ہوں، بہت ڈرتا ہوں. فیس بک ہے نہیں، یہ واٹس ایپ پر کبھی کوئی چیز آ جائے تو اس کو آنکھیں بند کر لیتا ہوں، نہیں دیکھتا، گزر جائے مجھ سے. لیکن حالات حاضرہ کا پتہ چلتا ہے، حالات حاضرہ کا پتہ چلتا ہے. میں آپ کو جس وقت مجھے شہادتوں کی خبر آتی ہے کہ اتنے شہید ہو گئے، ان کے خون اور ان پہ ہونے والے مظالم یہ مجھے آپ کو نظر آ رہے ہیں. آزمائش ہماری ہے اس میں. ان کی کیا حالت ہے، ان کی یہ حبیب نجار کی طرح. قرآن کہتا ہے جب اس کو مارا جا رہا تھا نا، ابھی زندگی اور موت نے فاصلہ قائم کیا، میت تو سامنے پڑی ہوئی ہے، اور قرآن کہہ رہا ہے قیل ادخل الجنہ، قیل ادخل الجنہ.
اور جاتے جاتے فلسطین کے بچے بھی مجھے اور آپ کو یہ کہہ رہے ہیں قال یا لیت قومی یعلمون، قال یا لیت قومی، قال یا لیت قومی یعلمون۔ جان لیتے یہ لوگ ان کا سودا غلط نہیں ہو رہا، وہ امت کا قرض چکا رہے اور امت کے لیے بہت بڑی دعوت فکر دے کے جا رہے ہیں، امت کو بہت بڑی دعوت فکر دے کے جا رہے ہیں کہ ہم ناکام نہیں ہیں بالکل۔ اور میں آپ سے عرض کروں کہ ہم اللہ کسی ایسی آزمائش سے بچا دے، اللہ کسی ابتلا سے بچائے۔ اللہ سے آزمائش نہیں مانگنی چاہیے، ابتلا نہیں مانگنی چاہیے۔ لیکن میں آپ کو بڑی عجیب بات سناؤں، مسجد اقصیٰ کے راستے میں ایک غریب فلسطینی کا گھر ہے، جس کو گھر میں اتنی تنگی ہے، اتنا پریشانی ہے اس کو کہ بچوں کو اچھے وقت پر روٹی بھی نہیں دے سکتا۔ وہ اس کے گھر کو خریدنے کے لیے عالمی صہیونی قوتوں نے کروڑوں ڈالر کی آفر کی کہ یہ گھر ہم پہ بیچ دو، تمہارے بچوں کو امریکہ میں پڑھائیں گے، یورپ میں پڑھائیں گے، خوشحال زندگی دیں گے، یہ ایریا ہم پر بیچ دو۔ اس فلسطینی غریب مسافر مسلمان کا جواب پتہ کیا ہے؟ بھوک سے مر جاؤں گا، نسلوں کو وصیت کروں گا کہ یہ جگہ نہیں بیچنی۔ میرے باپ دادا یہاں مر گئے مسجد اقصیٰ کے تحفظ میں، میں بھی آج کھڑا ہوں، میری نسلیں قیامت تک کھڑی رہیں گی، بھوک سے مر جائیں گے لیکن یہ جگہ یہودیوں پر نہیں بیچیں گے۔ بولو نا سبحان اللہ۔ نقشبندی ہونے کا یہ مطلب تو نہیں کہ کبھی کبھی جاری ذکر نہ کرو، کیا خیال ہے؟ تو ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ہم ان کی مصنوعات کو خریدنا چھوڑ دیں، اور اگلے درجے میں جو دکاندار یہ مصنوعات بیچے نہ چھوڑے، وہ دکاندار سے سودا بھی نہ لو۔ ایسا اس کو کہیں، کیونکہ مسلمان ہے بیچارہ، اس کا سٹاک خراب نہ ہونا، لیکن اگلا سٹاک جو ہے اس کو کہو ہم آپ سے نہیں لیں گے، ٹھیک ہے نا؟ سمجھ آ رہی ہے میری بات آپ کو؟ یہ بات تو میں نے عرض کر دی فلسطین کے حوالے سے۔ آپ کو سمجھ آ گئی ہے میری باتیں؟ کریں گے نا انشاءاللہ؟ جی ہاں، ان کی مصنوعات نہیں لینی، یہ سپرائٹ ہو گئی، پیپسی ہو گئی، کوکا کولا ہو گیا، اور کیا بلا ہے جی، ڈیو ہوئی ہے تو نہیں کیا؟ اچھا لیز، وہ زبیر خفا ہو جائے گا۔ ہاں لیز نہیں بیچتے ان کے لوکل، زبیر پاپڑ بیچتا ہے نا، یہ نا وہ خفا ہو جائے کہ میرے پاپڑوں کے خلاف۔ فائدہ ہوگا ذرا، اگر یہ خریدنا چھوڑیں گے تو ان سے خریدیں گے پھر زیادہ، پھر ہم کمیشن لیں گے۔ ہمارا ایک ساتھی ہیں، وہ پاپڑوں کا کام کرتے ہیں نا، کیا کرتے ہیں؟ تو میں اگر ایک پاپڑوں کی بات کروں تو ان کو پریشانی ہو جائے گی، میرے پاپڑ کیوں خراب کرتے ہیں؟ میں ایک جلسے میں گیا نا، تو ایک مولوی صاحب دعا کر رہے تھے، دعا میں کہہ رہے تھے اے اللہ برطانیہ کو ہلاک کر، امریکہ کو تباہ کر۔ ایک آدمی کا بھائی برطانیہ میں تھا نا، وہ اپنی پٹھواری زبان میں کہتا ہے اے جی برطانیہ نہ نہ کہنے ہو بڑا پراؤ تھا، برطانیہ کا نام نہ لے، میرا بھائی ہے وہاں پر، اگر برطانیہ غرق ہو گیا میرا بھائی کدھر جائے گا پھر؟ ہاں؟ تو بہرحال مسلمانوں کو اللہ نے اچھی اچھی چیزیں دے رکھی ہیں، یہ جتنی چیزیں ہیں نا اس کے متبادل سارے موجود ہیں، سب کے متبادل موجود ہیں۔ تو ہر دکاندار تک آپ کا یہ پیغام جائے، ہر ادارے تک آپ کا پیغام جائے کہ یہ لینے سے پہلے یہ تعین کر رہا ہے کہ یہ یہود کی تو نہیں ہے، یہ مرزائیوں کی تو نہیں ہے۔ یہ جب آپ اس فرق اور تمیز کے ساتھ معاملہ کریں گے انشاءاللہ، کچھ عرصے کے بعد یہ یہود اور ان کے سارے نمائندے دم دبا کے بھاگنے پہ مجبور ہو جائیں گے، نکل جائیں گے یہاں سے، ٹھیک ہے نا؟ انشاءاللہ زندگی کا پتہ کوئی نہیں ہے،
یہ ساری باتیں میری امانت ہیں صاحب. ہاں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا اور التجا میں اس بات کو شامل رکھیں کہ یا اللہ موت سے پہلے پہلے ہمیں قلب سلیم عطا کر، اور دلوں سے ہماری نفرت کو، بغض کو، عداوتوں کو، حسد کو، نفرتوں کو اللہ دور فرما دے. میرے ایک چچا فوت ہوئے 2-4 دن پہلے. میں رات بھی بیان میں ایک بات عرض کی. وہ سیدھے سے آدمی تھے، کوئی عالم فاضل نہیں تھے. ہمارے خاندان کا پہلا آدمی تھا جو غیر عالم تھا، اور بس اپنی ایک ان کی زندگی تھی. وہ بیمار ہوئے تو بیماری میں انہوں نے ایک وصیت لکھی، وصیت. اور وصیت لکھ کر نا جی سارے رشتہ داروں کو، تمام تعلق والوں کو، جاننے والوں کو، کسی کو نہیں چھوڑا. جتنے نمبر موبائل میں تھے سب کو واٹس ایپ کیا کہ مجھے معاف کر دیں، میں بیمار ہوں، ٹھیک نہیں ہوں، میں نے کسی کی غیبت کی ہو، کسی کو جانے انجانے میں تنگ کیا ہو، پریشان کیا ہو، تو میں معافی مانگنا چاہتا ہوں، مجھے سب معاف کر دیں. یعنی ہر شخص کو بھیجا. یہ مجھے بھی بھیجا. میں نے جب پڑھا نا تو میں نے ذرا ان سے خوشخبری بھی تھی، تو میں نے ان سے کہا ہم تو معاف کر دیں گے، آپ چاچی سے معافی مانگ لیں. ہم تو معاف کر دیں گے آپ کو، آپ چاچی سے معافی مانگ لیں. یہ بات بظاہر آپ کو گپ لگتی ہے یہ بات. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ ہر گھر میں ایک چاچی ہے نا کسی کی. ہاں، تو میں نے کہا آپ چاچی سے معافی مانگ لو، ہم معاف کر دیں گے آپ کو. بظاہر تو یہ خوشخبری ہے، لیکن بڑا پیغام ہے یہ کہ جن لوگوں کے ساتھ ہمارے حقوق قریب میں متعلق ہوتے ہیں ان کے ساتھ ہمارے رویے ٹھیک نہیں ہوتے. اور باہر لوگوں کے ساتھ ہم پیسے بھی خرچ کرتے ہیں، دوستیاں بھی بڑھاتے ہیں، یاریاں لگاتے ہیں، لیکن جو قریب رہنے والے ہوتے ہیں بہن بھائی، ان کے ساتھ ہمارے رویے ٹھیک نہیں ہوتے، ان سے معافی تلافی نہیں ہوتی. اب جس کے ساتھ، عورت کے ساتھ یہ جو بیوی کا رشتہ ہے نا، یہ جنت میں بھی ہوگا. اچھا، جس کی 2 بیویاں ہوں گی نا اس کے ساتھ بھی ہوگا، ٹھیک ہے نا. اور جس کی 3-4 ہوں اس کی بھی بیویاں وہی رہیں گی وہاں پر. ماں باپ اپنا کام کریں گے، باقی سارے اپنا کام کریں گے. یہ رشتہ وہاں بھی ختم. تو جس رشتے نے وہاں ختم نہیں ہونا تو اس رشتے کے ساتھ یہاں زیادتی ٹھیک ہے؟ تنگ کرنا ٹھیک ہے؟ زیادتی کرنا یہ اچھی بات ہے؟ جن لوگوں نے اپنی بیویوں کو ستایا گھر میں نا، بیویوں کو تنگ کیا، موت سے پہلے پہلے وہ فالج کے مریض ہوتے ہیں، اپاہج ہو جاتے ہیں. پھر ان کو بیوی کی قدر آتی ہے کہ یہ کتنا عظیم رشتہ ہے، یہ کتنا مقدس رشتہ تھا، اور میں نے اس کے ساتھ کیا بے رخی کی ہے، اس کے ساتھ میں نے کیسا تعلق رکھا ہے. بات سمجھ گئے میری؟ گھر فتنے کا وقت ہے، یہ فتنے کا دور ہے. یہ ایمان کو بچانا بڑا ضروری ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا اتباع بہت ضروری ہے. آپ کے طریقے زندگی کو اختیار کرنا ضروری ہے. ہر گھر اس وقت جادو، نظر، حسد، فتنہ شیاطین اور دجال، نفسانیت کا شکار ہے. ایک عمل ایسا ہے جو گھر سے ان سارے فتنوں کو نکال سکتا ہے، سارے فتنوں کو نکال سکتا ہے. وہ یہ ہے کہ سنت کو مضبوطی سے پکڑے. کس کو مضبوطی سے پکڑے؟ سنت کو. اب ہم وہ بہت سارے کام جو روزمرہ کی زندگی میں کرتے ہیں، لیکن مجھے آپ کو پتہ نہیں ہوتا کہ یہ کام سنت ہے یا سنت نہیں ہے. تو آپ نے وہ کام ویسے بھی کرنا ہے تو اس کو سنت سمجھ کے کریں. وقت کم ہے، میں تفصیل میں نہیں آنا چاہتا. اس میں سے ایک عمل جو آج کل میاں بیوی کی جھگڑے ہیں نا، گھر میں لڑائی ہے، بادشاہ کو غصہ آتا ہے، سخت غصہ آتا ہے، غصہ آتا ہے، مارتا ہے بیوی کو، گالیاں دیتا ہے. یہ جو بیوی کو گالیاں دینے والا، جو مارنے والا آدمی ہوتا ہے نا، یہ مرد نہیں ہے. اچھا، مردانگی اس کو نہیں کہتے. مردانگی اس کو، ایک خاتون نے اپنے خاوند سے کہا نا مجھے طلاق دو، مجھے کیا دو؟ طلاق دو. اس نے بہت کہا نہ لو نہ لو.
اس نے کہا نہیں رہنا چاہتی تیرے ساتھ۔ یہ اس خاتون نے جب ایک مضمون لکھا نا تو اس میں اس نے لکھا کہ مرد کون ہوتا ہے۔ مرد نے اصرار کیا نہیں دیتا، عورت نے کہا رہنا نہیں چاہتی۔ اس نے جب طلاق کا مطالبہ بار بار کیا نا تو خاوند نے اس کے لیے طلاق لکھی، اور طلاق لکھ کر ایک کاغذ میں بند کر کے اس کے حوالے کی، اور اس کے اندر لکھا کہ میں تجھ سے بہت محبت کرتا ہوں، بہت پیار کرتا ہوں، میں تجھے طلاق نہیں دیتا، میں تجھے طلاق نہیں دیتا، میں تجھے طلاق نہیں دیتا۔ اور جب کبھی تھک جائے نا گھر میں، یہ میرا یہ خط پڑھنا نہیں ہے، پھر کھول کے پڑھنا، پھر مجھ سے رابطہ کرنا۔ گئی نا گھر 2-4 دن تو یہ جو لگائی بجائی والے ہوتے ہیں نا، وہ تیرا کی کم تھے رہن دا، ہم نہیں سنبھال سکتے تجھے، آ جا گھر میں، ہم کتنے غریب ہیں روٹی نہیں دے سکتے۔ 5-6 دن گزرے نا، بھابھیوں کے آگے برتن شرتن دھوئے نہ کھڑکے، کوئی کہو بچہ کیوں رو رہا ہے، کیوں نہیں اٹھایا اس کو، وہ کپڑے کیوں نہیں دھوئے آپ نے۔ چند دن کے بعد اس کو خاوند یاد آیا۔ کچھ وقت کے بعد جب خاوند یاد آیا نا، اس نے پہلے خاوند سے رابطہ کیا۔ خاوند نے کہا وہ بکس سے طلاق نکال کے کھول کے پڑھو کیا لکھا ہے اس میں۔ اس نے جب کھول کے پڑھا تو اس میں لکھا ہوا تھا میں تجھے طلاق نہیں دیتا، میں تجھے طلاق نہیں دیتا، میں تجھے طلاق نہیں دیتا۔ اس کو مردانگی کہتے ہیں۔ اچھا، مرد کی یہ علامت نہیں ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ تھپڑ مارنا شروع کر دے، گالیاں دینا شروع کر دے۔ معاشرے کا یہ بدترین طبقہ ہے جو عورت کو متوازی درجہ دیتا ہے۔ عورت کا درجہ متوازی نہیں ہے، برابری نہیں ہے اس کی، وہ عورت ہے تو مرد ہے۔ اب کئی فقیروں کے دل میں یہ خیال آیا اب ماں باپ کو کیسے سنبھالیں، بیوی کو کیسے کریں۔ اگر ماں باپ کو بیوی کو اچھے طریقے سے سلام کرتے ہیں تو ماں تو اتنی آنکھیں نکالتی، اچھا آپ کو تو سرائکی بھی آتی ہے نا، لوگوں کو سرائکی والوں کو پنجابی بھی سمجھتے ہیں نا۔ ایک خاتون میرے پاس آئی، مجھے کہتی ہے پیر صاحب وہ پیڑا جا ترویج دو، پیڑا جا کہ کیوں خیر ہے۔ آج کل میرے پترے کی جڑی ساس ہے نا، میرے بیٹے کی جو ساس ہے، 2 ہاتھ دے کے سلام بھی کرنی ہے، اللہ ہی خیر کرے۔ جو ساس ہے نا 2 ہاتھ دے کے سلام کرتی ہے، خدا ہی خیر کرے۔ نہیں سمجھو آپ، سمجھ گئے ہو یہ بھی زیادتی ہے کہ نہیں ہے۔ ساس سسر ماں باپ ہوتے ہیں۔ اچھا، اور ساس سسر کے ساتھ بھی بے رخی کا رویہ رکھنا اور ان کو ذلیل کرنا، ان کو خوار کرنا، یہ بھی شریف آدمی کا کام نہیں ہے۔ بات سمجھو میری۔ تو فتنوں کے وقت میں جب گھر داخل ہو کر نا، سب سے بڑا عمل اونچی آواز سے کہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، درود پاک پڑھیں، سورہ اخلاص پڑھیں، قرآن کریم کی آخری 2 سورتیں پڑھیں۔ یہ بہت مجرب عمل ہے، یہ جادو کا علاج ہے نا، نظر کا علاج ہے، جنات کا علاج ہے۔ یہ حسد کا کیا علاج ہے پتہ ہے آپ کو؟ حسد کا کوئی علاج نہیں ہے۔ حسد کا علاج اللہ فرماتے ہیں مجھ سے پناہ مانگو، بس یہ 2 سورتیں پڑھو، یہ حسد کا علاج ہے۔ اور ساری ان بیماریوں میں اس کا پڑھنا بہت مجرب ہے۔ گھر جا کے السلام علیکم کرو، یقین جانے فتنے پیدا کرنے والے شیاطین آواز دے کر کہتے ہیں اب اس گھر میں ہمارا کوئی حصہ نہیں ہے۔ آپ میں پشتو بولنے والے بیٹھے ہوئے نا، پٹھان سلام نہیں کرتا۔ اچھا تو کہے اور کے تو خوب ہمیشہ بزرگ سڑے تبلیغی کا نا۔ میں نے ایک آدمی کو کہا نا، پٹھان تھا، خفا نہ ہونا میں بھی پٹھان ہوں۔ اچھا بات سمجھے نا، تحقیر سے نہیں کہہ رہا۔ تو میں نے اس کو کہا کل کور تزے کا نا خزت و سلام کہی، گھر میں جاؤ نا سلام کرو تو گھر سے فتنے ختم ہو جائیں گے، اور یہ وظیفہ پڑھو۔ وہ بات سن کے باہر گیا نا، واپس آیا، کہتے پیر صاحب تاسو ٹولے خبر خدی پر خضر السلام نہ کو۔ آپ کی ساری باتیں بہت اچھی ہیں لیکن بیوی کو سلام نہیں کر سکتا میں۔ خضر السلام آچو، بیوی کو سلام کرنا لا حول ولا قوت، یہ پٹھان کی کتاب میں آئی نہیں ہے یہ، ٹھیک ہے نا۔ یہ جہالت ہے۔ اچھا یہ جہالت کی باتیں ہیں، تو انشاءاللہ اس کا بھی اہتمام کریں گے نا۔ بس یہ ہماری سال کے بعد کی ملاقات ہے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور حضرت مولانا حفیظ الرحمان صاحب کی اس گلشن کو آباد رکھے، پھلا پھولا رہے،
پھلا پھولا رہے یا رب چمن میری امیدوں کا، جگر کا خون دے دے کر یہ بوٹے ہم نے پالے ہیں۔ یہ شعر آج مجھے مولانا فضل الرحمان صاحب کو دیکھ کے یاد آیا۔ پھلا پھولا رہے یا رب چمن میری امیدوں کا، جگر کا خون دے کر یہ بوٹے ہم نے پالے ہیں۔ اللہ اس گلشن کو ہمیشہ کے لیے آباد رکھے، اور ان کی خانقاہ کو اور ان کے مرکز کو قیامت کی صبح تک شرک سے، بدعات سے، رسومات جاہلیہ سے اللہ پاک رکھے، سنت اور شریعت کی اللہ تعالیٰ اشاعت کا کام ان سے لے، اور اللہ آپ سب حضرات کو جزائے خیر دے۔ بس آخر میں اتنی بات عرض کرتا ہوں، قرآن کریم جن لوگوں نے نہیں پڑھا ہوا وہ اپنی مسجدوں میں قرآن کریم تھوڑا تھوڑا استادوں سے پڑھا کریں۔ جن لوگوں کو نماز جنازہ نہیں آتی، اس کی تکبیرات کا نہیں پتہ، وہ نماز جنازہ ٹھیک کریں۔ یہ تبلیغ والے آتے ہیں، ان کے ساتھ وقت لگائیں، کوئی نہ کوئی سیکھیں ان سے، اور اس کے ساتھ ساتھ سورہ کاف کی تلاوت، سورہ یاسین کی تلاوت، اس کو معمول میں رکھیں۔ اور میں ایک عمل آپ کو عرض کرتا ہوں، یہ ذکر اس میں ذات ہے نا، اللہ اللہ اللہ، یہ اتنا مبارک ذکر ہے، یہ اللہ پاک نے دوسری وحی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا۔ تو یہ ذکر زبانی طور پہ بھی کریں اور دلی طور پہ بھی کریں۔ زبانی طور پر اللہ 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 اللہ، یک ضربی، اتنی آواز کے ساتھ کہ اپنے کان سنیں۔ یہ کوشش کریں، زیادہ اگر نہ بھی ہو سکے نا، ہر نماز کے بعد 100 بار کر لیا کریں، اور جس کو اللہ توفیق دے تہجد کی تو 100 سے لے کے 500 دفعہ تک اللہ 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 اس ذکر کو کیا کریں، ٹھیک ہے نا انشاءاللہ۔ اور باقی مولانا فضل الرحمان صاحب یہاں حلقہ کراتے ہیں، ان سے اپنا جوڑ پیدا کریں، ان سے تعلق رکھیں، انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو بے حد نفع نصیب فرمائیں گے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو انشاءاللہ اسی رابطے میں، اسی تعلق میں فائدہ ہوگا سب کو، ٹھیک ہے نا میری باتیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب حضرات کو بے حد جزائے خیر نصیب فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ صفوں میں چلے جائیں، صفوں میں چلے جائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب ساتھیوں سے گزارش ہے کہ صفحے سیدھی کریں۔